السلام علیکم جماعتوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس نمرہ اور آپ سب کو جناب ورچوئل کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم سوالیہ، اقراریہ اور انکاریہ جملوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ دو یا دو سے زائد بترتیب الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ یہ الفاظ کا ایسا ترتیب وار مجموعہ جس سے خاص مفہوم یا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً علم بڑی دولت ہے۔ اب ہم سوالیہ جملے کی طرف آتے ہیں۔ سوالیہ جملہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جن جملوں میں کیا، کیوں، کب، کیسے اور کہاں جیسے الفاظ شامل ہوں تو وہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً کیا ہم پانی پیتے ہیں؟ پہاڑوں پر پڑنے والی برف کیسے پگھل کر پانی بنتی ہے؟ اب ہم اقراریہ جملے کی طرف آتے ہیں۔ اقراریہ جملہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسے سادے جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہو وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً ہم پانی پیتے ہیں، پہاڑوں پر پڑنے والی برف پگھل کر پانی بنتی ہے۔ اب ہم انکاریہ جملے کی طرف آتے ہیں۔ انکاریہ جملہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اگر جملوں میں نہ یا نہیں کا لفظ شامل کر دیا جائے تو وہ انکاریہ جملے بن جاتے ہیں۔ مثلاً ہم سب پانی نہیں پیتے ہیں، پہاڑوں پر پڑنے والی برف پگھل کر پانی نہیں بنتی ہے۔ بچوں، آج کی ہماری دوسری سرگرمی مضمون نگاری ہے۔ آج ہم اپنے قومی شاعر علامہ محمد اقبال پر مضمون تحریر کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ محمد اقبال پر ہم جو مضمون لکھیں گے وہ ایک شخصی مضمون ہوگا۔ تو چلیں ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ہم نکات کی صورت میں لکھیں گے۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ نمبر 2، آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ نمبر 4، آپ بہت بڑے اور مشہور شاعر تھے۔ نمبر 5، آپ نے پاکستان کے لیے دن رات کام کیا۔ نمبر 6، آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھیں جن میں ہمدردی، مکڑا اور مکھی وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 7، آپ نے نظموں کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ نمبر 8، پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا۔ نمبر 9، علامہ محمد اقبال نے پاکستان بننے سے قبل اپریل 1938 کو وفات پائی۔ نمبر 10، ہمارے قومی شاعر کو شاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے قریب دفن کیا گیا۔ جماعت سوم، اب آپ نے اس مضمون کو اردو بی کی کاپی پر خشخط کر کے تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو عملی کام دے دیا گیا ہے جسے غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ شکریہ۔ جماعت سوم، کتاب ہماری اردو کے صفحہ نمبر 18 پر آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے جس میں آپ نے سوالیہ جملوں کو اقراریہ اور انکاریہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سوالیہ، اقراریہ اور انکاریہ جملوں کے درمیان فرق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس سوال کو اردو کی کاپی پر حل کرنا ہے۔